بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، دنیا میں کہیں بھی کوئی قتل کی واردات ہوتی ہے تو اس قتل کی تفتیش کرنے والی ٹیم سب سے پہلے قریبی لوگوں سے اپنی تفتیش کا آغاز کرتی ہے۔ یعنی جو اس کے قریبی لوگ ہوتے ہیں مقتول کے، تو قاتل کو ڈھونڈنے کے لیے ان کی انویسٹیگیشن کی جاتی ہے۔ یعنی اگر کوئی عورت قتل ہوئی ہے، اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کے ہسبینڈ سے، اس کے گھر والوں سے تحقیق کا آغاز ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی قتل ہوا ہے تو اس کی بیوی، اس کے گھر والے یا اس کے قریبی دوست، ان سے انویسٹیگیشن کا آغاز کیا جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ اس قتل سے فائدہ کس کو ہوگا، کون اس قتل کا بینیفیشری ہو سکتا ہے۔ اور مغربی ممالک، ترقی یافتہ ممالک میں تو انشورنس پالیسی دیکھی جاتی ہے کہ کہیں اس کو قتل انشورنس کی وجہ سے تو نہیں کیا گیا کہ اس سے فائدہ کسی کو ہو یا اس کی کسی کے ساتھ کوئی ذاتی رنجش ہو، دشمنی ہو، تو اس طرح جو ہے وہ قاتل کا سراغ لگایا جاتا ہے۔ پاکستان کے ایک نامور صحافی جناب ارشد شریف صاحب کو کینیا میں جو شہید کر دیا گیا تھا، اس کی پوسٹ مارٹم رپورٹ نے تہلکہ مچا دیا ہے۔ جب یہ قتل ہوا تو فوراً سوشل میڈیا پر اور پاکستانی میڈیا پر بھی اس کو ایک حادثہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ کینیا کی پولیس نے مس آئیڈینٹیفیکیشن کی بنیاد پر آئیڈینٹی ان کو نہیں معلوم ہو سکی، وہ کسی کا سراغ لگا رہے تھے، تو فائرنگ کے تبادلے میں ارشد شریف صاحب شہید ہو گئے۔ لیکن اب جو اس کی پوسٹ مارٹم رپورٹ سامنے آئی ہے، اس میں یہ بیان ہوا ہے کہ ان کو پہلے پکڑا گیا، 3 گھنٹے ان پر تشدد کیا گیا، ان کی 3 انگلیوں کے ناخن غائب تھے، 2 انگلیاں توڑی گئیں، پسلیاں توڑی گئیں، اس کے چہرے پر زخموں کے نشان تھے، کلائی پر نشان تھے، ٹارچر کر کے اس کو قریب سے گولی مار کر قتل کیا گیا اور بعد میں پھر اس کو ایک اور رنگ دینے کی کوشش کی گئی۔ دیکھیں، اس طرح کا قتل جو ہوتا ہے نا، یہ ظاہر کرتا ہے کہ کسی کو اس پر بہت زیادہ غصہ تھا اور اس نے اس غصے کو نکالا۔ یعنی ایک تو ہوتا ہے نا کہ قتل کسی کے ساتھ دشمنی ہے تو اس نے اس کو قتل کر دیا، فائرنگ کی، قتل کر دیا، یا کہیں کوئی ڈکیتی ہوئی، کوئی چور آ گئے، ان کا مقصد اس کو قتل کرنا نہیں تھا، وہ لوٹنے لگے اور جب مزاحمت پر انہوں نے فائرنگ کر دی اور اس طرح یہ انسیڈنٹ ہو گیا۔ یہ ایک الگ ایشو ہے۔ لیکن کسی کو پکڑا اور اس کی انگلیوں کے ناخن اتارے گئے، انگلیاں توڑی گئیں، اس کی پسلیاں توڑی گئیں، چہرے پر نشان، کلائی پر نشان، اور تشدد کر کے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس کو صرف مارنا مقصود نہیں تھا، بلکہ اس کے ساتھ جو اس کی نفرت تھی اس کا اظہار کیا گیا۔ اب سبھی جانتے ہیں کہ ارشد شریف صاحب وہ رجیم چینج آپریشن کے خلاف تھے، حکومت پر تنقید کرتے تھے، اور اسی ڈر کی وجہ سے وہ یہاں سے بھاگے، دبئی گئے، پھر وہاں پر بھی پاکستان کی طرف سے اس کو پریشرائز کیا گیا کہ وہ دبئی کی گورنمنٹ کو کہ وہ وہاں سے نکلے۔ اب یہ تو حکومت یا ادارے بتا سکتے ہیں، عام لوگوں کی رسائی تو نہیں ہوتی ان چیزوں تک۔ بہرحال جو بھی ارشد شریف صاحب کے قاتل ہیں ان کو کیفے کردار تک پہنچنا چاہیے، انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ کون سے ہاتھ ملوث ہیں۔ جب اس طرح کی صورتحال ہو تو اس میں تھرڈ قوت بھی بیچ میں آ سکتی ہے، کسی اور ملک کی ایجنسی کا بھی کام ہو سکتا ہے۔ اس طرح کے ہائی پروفائل کیس میں کچھ بھی حتمی طور پر آپ نہیں کہہ سکتے جب تک انویسٹیگیشن نہ ہو، تو انویسٹیگیشن اس پر ہونی چاہیے۔ دیکھیں، اگر یہ واقعہ کسی اور ممالک میں ہوا ہوتا، امریکہ کا کوئی صحافی، برطانیہ کا، چائنا کا، یا کسی بھی ترقی یافتہ ملک کا کوئی صحافی، اس کو اس طرح پکڑ کر کسی دوسرے ملک میں بے دردی سے قتل کر دیا جاتا تو یقین جانیے کہ پوری دنیا کا میڈیا جو ہے وہ شور مچاتا۔ لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ پاکستانی خون اتنا سستا ہے کہ اس پر اس طریقے سے آواز نہیں اٹھائی جا رہی۔ ابھی جیسے ہی یہ قتل ہوا تو اب اللہ بہتر جانتا ہے یہ کس نے کیا، لیکن جس طریقے سے چیزوں کو ہینڈل کیا گیا اس سے شکوک و شبہات بہت زیادہ پیدا ہوتے ہیں۔ یعنی سوشل میڈیا کو تو آپ چھوڑیں، لیکن پاکستانی میڈیا بھی یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ جیسے یہ کوئی حادثہ ہے۔ کینیا کی پولیس نے جو بیان دیا اسی پر اکتفا کر لیا گیا۔ یعنی آپ پوسٹ مارٹم رپورٹ سے پہلے کیسے کسی واقعے کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک حادثہ تھا؟ اب پوسٹ مارٹم رپورٹ آئی ہے، اس کے مطابق ارشد شریف بھائی پر تشدد کیا گیا، اس کو ٹارچر کیا گیا
اور اس کو تشدد کر کے قریب سے گولیاں مار کر اس کو مارا گیا، بعد میں پھر اس کو لے جا کر ایک نیا رنگ دیا گیا۔ اتنا کچھ ہونے کے باوجود ہمارے میڈیا نے اس پر بات نہیں کی۔ ارشد شریف کی والدہ وہ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے لیے آفیشل سے رابطہ کرتی رہی، پیمز ہاسپٹل کے ڈاکٹروں نے رپورٹ نہیں دی، پولیس کے پاس گئی انہوں نے دی، انتظامیہ رپورٹ نہیں دے رہی تھی پوسٹ مارٹم، اور اب اسی پوسٹ مارٹم رپورٹ کو ٹیلی ویژن پر بیان کر دیا گیا، حالانکہ یہ غیر قانونی ہے۔ سب سے پہلے اس کی رپورٹ جو ہے وہ اس کی فیملی کو دینی چاہیے، اور ان کی اجازت کے بغیر تو آپ رپورٹ جو ہے وہ پبلک کر ہی نہیں سکتے۔ برطانیہ میں اگر کوئی شوہر ہے نا، وہ اپنے ڈاکٹر کے پاس کیا، یقین جانیے وہ ڈاکٹر فون کر کے اس کی بیوی کو نہیں بتاتا، کیونکہ کہتا ہے کہ یہ آپ کی میڈیکل، یہ آپ کی پرسنل چیز ہے، آپ کی بیماری وہ آپ کے بچوں کو، آپ کی بیوی کو نہیں بتاتا آپ کی اجازت کے بغیر، جو کچھ بھی آپ کا ایشو ہے۔ لیکن ایک اتنا ہائی پروفائل کیس، اس کی پوسٹ مارٹم رپورٹ اس کی فیملی کو نہیں دی گئی بلکہ ٹیلی ویژن پر وہ بیان کر دی گئی۔ اب اس میں پتہ نہیں کیا حقیقت ہے یا اس کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال پوری پاکستانی قوم اس پر غم زدہ ہے اور اس پر آواز اٹھانی چاہیے۔ اگر یہی قتل کسی اور ملک میں ہوا ہوتا تو یقین جانیے کہ وہاں کا میڈیا، پریس میڈیا، وہ اپنی گورنمنٹ وہ کہتا کہ ہمیں قاتلوں تک پہنچاؤ، قاتلوں کو انجام تک پہنچنا چاہیے۔ لیکن پاکستان میں ایک صحافی کا قتل ہوا ہے، اور جب سے یہ آپ دیکھیں کہ رجیم چینج ہوا ہے، صحافیوں پر تشدد سب کے سامنے ہے۔ اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور اس کے جو قاتل ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے۔ اللہ حافظ۔